السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق خطبہ حجۃ الوداع کی مشق کا سوال نمبر 4 خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جان، مال اور عزت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے جان، مال اور عزت کی حرمت۔ عرب میں جان، مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی۔ جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ اس طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ یعنی اسلام سے پہلے عرب میں کسی بھی انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت جو تھی وہ محفوظ نہ تھی۔ اس کی کوئی گارنٹی نہ تھی، ضمانت نہ تھی، کوئی گارنٹی نہ تھی، ٹھیک ہے، اور حفاظت نہ تھی، یعنی وہ محفوظ نہ تھی، یعنی جو چاہتا اسے مال لوٹ لیتا، قتل کر دیتا، عزت چھین لیتا۔ تو اس طرح عرب کے ایسے حالات تھے کہ کسی کی عزت، مال یا جان محفوظ نہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے در پہ تھے، کہ مطلب کسی کا مال چھیننے کے در پہ تھے، کسی کی جان لینے پہ، اور اس طرح پورے عرب کے حالات اس قدر خراب تھے اسلام سے پہلے۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ یعنی اصل میں ایک صحت مند معاشرہ یعنی ایک بہترین معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر لوگوں کی عزت محفوظ ہو، جہاں پر لوگوں کا مال، لوگوں کی جان محفوظ ہو، اسے ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ کہتے ہیں۔ مثالی یعنی جس کی مثال دی جائے، ایسا معاشرہ جس کی مثال پوری دنیا میں دی جائے، اسے کہتے ہیں مثالی معاشرہ۔ اور ایسا معاشرہ کب وجود میں آتا ہے؟ جب جس معاشرے کے اندر لوگوں کی جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو، ایسے معاشرہ جو ہے وہ وجود میں تب آتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایک صحت مند اور ایک بہترین، اچھا، پرامن اور مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی، اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کیا جائے، تب ہی ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ اس سبق کو یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اس سوال کو یہاں سے لے کر، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔